العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحاسدوا لا تحاسدوا لا تحاسدوا۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ درس حدیث جاری و ساری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6326 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض رہیں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد یہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اسے دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ جو نعمت ہے یہ چھن جائے، یہ مجھے حاصل ہو جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ کرو۔ ہاں، اس کے لیے رشک کرنا بہتر ہے۔ رشک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرے مالک، اس کو جو تو نے نعمت عطا فرمائی ہے اس میں بھی برکتیں فرما، اور اس کے صدقے سے یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ رشک کرنا جائے گا۔ حسد کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اپنا برا کرتا ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ وہ حسد ہی بنیاد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کیا کہ نہیں جی، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی ہے، اور میں مٹی کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ حسد کی بنیاد پر پھر اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جا تو کافروں میں سے ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گیا۔ یہی تو حسد کی بنیاد تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں حابیل اور قابیل میں لڑائی ٹھن گئی، اور کس وجہ سے کہ ایک کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہ ہوئی تو اسے حسد پیدا ہوا کہ اس کی قبول ہو گئی، میری کیوں نہ قبول ہوئی؟ تو پھر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں پہلا قتل اسی حسد کی بنیاد پہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا اور باپ ان سے پیار کرتا تھا، تو باقی بھائیوں نے کہا جی ہم بھی تو بیٹے ہیں، اللہ نے ہمیں حسن کیوں نہ دیا، باپ نے ہمیں محبت کیوں نہ دی؟ اور پھر اسے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا گیا حسد کی بنیاد پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو تخت عطا فرما دیا، اور وہی بھائی کے جو حسد کرتے تھے انہوں نے آگے معافی بھی مانگی، ان کے سامنے سرنگو بھی ہو گئے، شرمندہ بھی ہوئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے کافر ابو جہل، امیہ، ابو لہب، یہ سارے مانتے تھے کہ یہ سعادت بھی ہے، آمین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں نبی مانا، کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ صرف اس وجہ سے کوئی کہتا تھا میرا بھتیجا کیوں بڑا ہو گیا اور میں کیوں چچا پیچھے رہ گیا، کوئی کہتا تھا بنو ہاشم میں کیوں پیدا ہوا، بنو امیہ میں کیوں نہ پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا کیوں نہ ہوا۔ تو یہ حسد کی بنیاد پہ وہ کلمہ نہ پڑھتے تھے۔ یہاں ایک ایمان افروز واقعہ جو اکثر میں نے بیان بھی کیا ہے کہ مرتبہ یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہونا تو ابھی دیکھنا دروازے سے اندر داخل ہوگا،
ایک بابا چہرے سے وضو کے پانی ٹپک رہا ہے، دونوں جوتیوں کے تلوے آپس میں جوڑ کے بائیں ہاتھ میں پکڑ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ نے بڑے پیار سے انہیں دیکھا۔ اگلا دن ہوا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہونا ابھی دروازے سے داخل ہوگا۔ وہ بابا پھر اسی طرح وضو کے قطرے چہرے سے بہہ رہے ہیں، وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ تیسرا دن ہوا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو ابھی دروازے سے اندر داخل ہوگا۔ تیسرے دن پھر وہی بابا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو گئے کہ میں راز تو معلوم کروں کہ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت کیوں عطا فرمائی۔ پیچھے پیچھے ہو گئے اور قریب جا کے کہنے لگے کہ میں گھر سے ناراض ہو کے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو دن میں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ گھر پہنچے، انہیں کھانا کھلایا، بستر لگا کے دیا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کی اداؤں پہ، ان کی عبادات پہ، وہ تمام معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزرا تو سوچا کہ آج تو معمول کی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں وہی تو انہوں نے کیے، چلو اگلے دن پتہ چلے گا۔ دوسرا دن پھر ٹھہرے، پھر دیکھا کوئی اضافی اعمال نہیں ہے، وہی معمول کے اعمالات جو باقی صحابہ بھی کرتے ہیں۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر وہ ٹھہرے، دیکھا کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ جب جانے لگے تو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں دراصل گھر سے ناراض ہو کے نہیں آیا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے یوں 3 دن آپ کو کہا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو تو ابھی دروازے سے داخل ہوگا، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ بات تو یہ ہے کہ جو تم نے اعمال لکھے بس بظاہر یہی میرے اعمال ہیں، اور کوئی عمل نہیں کرتا، بس جو تم کرتے ہو وہی بظاہر یہی اعمال ہیں۔ تو فرماتے میں جب جانے لگے تو پیچھے ایسے آواز دی، کہنے لگے عبداللہ ایک بات بتانا بھول گیا تھا، سنتے جاؤ۔ میں ٹھہرا تو کہنے لگے کہ ایک بات یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف رکھتا ہوں، کسی کے خلاف کوئی حسد نہیں کرتا، کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی کینہ نہیں رکھتا، میرا دل صاف رہتا۔ تو معلوم ہوا اس حدیث پاک کے اس واقعے سے کہ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی اس وجہ سے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد نہیں کرتے تھے۔ تو جب ہمارے دل صاف ہوں گے، دوسرے کے لیے حسد نہیں رکھیں گے، تو آپ دیکھیے دنیا میں بھی جنتی ہونے کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ محمود و ایاز، محمود کے ساتھ ساتھ اکثر ایاز رہتا تھا، باقی ساتھی بڑے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ ایاز جو تھا وہ روزانہ کمرے میں داخل ہوتا اور کچھ دیکھ کے پھر واپس چلا آتا، تو باقی ساتھی کیونکہ وہ اس کی خامی کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی خامی مل جائے کہ اسے بادشاہ سے دور کیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ وہ روزانہ دیکھتے، تو ایک دن کسی نے چھپ کے دیکھا، دروازے میں گیا اور کچھ کپڑے وغیرہ رکھے ہیں، جوتے رکھے ہیں، ان کے سامنے بیٹھا اور آنسو بہا کے باہر نکل آیا۔ اس نے باقی ساتھیوں سے بات کی، بھائی ایاز روزانہ کمرے میں جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، کپڑے میں شاید اس نے کچھ چھپا رکھا، تو چلو بادشاہ سے بات کرتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایاز کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اسے اپنا رازدار بناتے ہیں، تو جبکہ یہ آپ کا شاہی جو خزانہ ہے اس میں سے کچھ مال چھپا کے نا اپنے کمرے میں چھپا دیتا ہے، تو یہ خزانہ یہاں سے جو ہے نا وہ لے جاتا ہے اور اس کمرے میں چھپاتا ہے۔ بادشاہ نے ساتھی تیار کیے، جاؤ بھائی دیکھو تو صحیح۔ وہی حاسدین جو تھے وہ سارے گئے کمرے میں، جا کے انہوں نے ادھر ادھر کپڑے وغیرہ دیکھے، کچھ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے، پرانی قسم کی جوتیاں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ حاسدین کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اس نے فرش میں کوئی مال دبایا ہو، چلو فرش اکھاڑتے ہیں۔ انہوں نے فرش اکھاڑا، کچھ بھی نہ ملا، پھر کہنے لگے یہاں تو نہیں ملا، دیوار میں کہیں چھپا کے رکھا ہوگا۔ انہوں نے دیواریں بھی توڑ پھوڑ دی، کچھ بھی بار بار نہ نکلا۔ اب یہ سارے ندامت کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے، کہا بادشاہ سلامت، ہمیں تو بظاہر کچھ نہیں ملا۔ بادشاہ کہنے لگا تم نے دیواریں پھوڑ دی، فرش اس کا خراب کر دیا، اپنے جسم کی طرف دوڑ پڑی ہے کہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تو کچھ بھی نہیں ملا، تو گیا کہاں ہوگا؟ کہا اسی سے پوچھئے۔ جب بلایا ایاز کو تو کہا یہ بتاؤ روزانہ کمرے میں جاتے ہو، کپڑوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ اس کی تو 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تو خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ان کپڑوں کی اور ان جوتوں کی پوجا کرتا ہے،
اس کی عبادت کرتا ہے اس لیے اس کے سامنے بیٹھتا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی پیرہن مبارک ہوگا کہ جسے تبرکن تو نے اپنے گھر میں رکھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں حضور بات یہ ہے میرے پاس کوئی خزانہ وغیرہ نہیں ہے، دراصل یہ ہے کہ یہ میرے اس وقت کے کپڑے اور اس وقت کے جوتے ہیں کہ جب میں آپ کا وزیر نہیں تھا۔ میں اپنی اوقات کو روزانہ یاد کرنے کے لیے میں اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تیری شان ہے کہ کل میں یہ جوتے پہنتا تھا، کل میں یہ کپڑے پہنتا تھا، آج میں بادشاہ کا سپہ سالار ہوں۔ تو میں روزانہ دیکھ کے اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں اور رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس طرح وہ جو تمام حاسدین تھے سب نے سرنگو کیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا نہیں تم مجرم ہو ایاز کے، اب ایاز کا معاملہ اور تمہارا معاملہ ہے، ایاز تم جو انہیں سزا دینا چاہو وہ دے دو۔ ایاز کہنے لگا حضرت میں کوئی بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہوں، اس کرسی عدالت پہ آپ اچھے لگتے ہیں لہذا فیصلہ آپ فرمائیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا میں نے تمہارے سپرد کیا جو بھی کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ اسی وقت سب نے ہاتھ جوڑے اور معافی ہوا۔ حضرات محترم آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ یہ ہے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کے مقابلے میں رشک کرنا چاہیے، اور رشک یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے اس کی نعمت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی نعمت کو بھی سلامت رکھ، اس میں برکت فرما اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما۔ کسی کی گاڑی دیکھی، کسی کا کاروبار دیکھا، کسی کا حسن دیکھا، کسی کے لائق بچوں کو دیکھا، افسوس یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے۔ یہ یاد رکھیے ماشاءاللہ جب ہم کہہ دیتے ہیں نا تو پھر یہ ماشاءاللہ اور اس کاروبار، اس گھڑی، اس بچے، اس اچھی چیز کے درمیان میں اور ہماری آنکھوں کے درمیان میں یہ پردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نظر نہیں لگتی۔ جب ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر بات پہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو